بھارت گزشتہ سال کی جنگ کی شکست کے بعد بہت اگریسولی ملٹری اکوپمنٹ پروکیور کر رہا ہے. ریسنٹلی انہوں نے جو رفال ڈیل کی $40 بلین کی ود فرانس، پھر ایم کا پروٹوٹائپ، اور ابھی ان کی ڈیفنس ایکوزیشن کاؤنسل نے تینوں آرم فورسز کے لیے لگ بھگ $5.5 ارب کی اپروول دی. اب ان کی نیوی نے جو ہے اس کا بھی ایک ایکسپینشن کا پروگرام ہے، اور $28 بلین سے زیادہ رپورٹڈلی وہ اب خرچ کر رہے ہیں، جس میں ایک تو وہ بلو واٹر فورس بنانے کی خواہش رکھتے ہیں بائی دا اینڈ آف 2035. سیکنڈلی وہ کچھ 74 وارشپس لے رہے ہیں، سب میرینز لے رہے ہیں. پھر اے آئی پی جو ہے وہ ٹیکنالوجی وہ جرمنی سے $8 بلین کی وہ لینا چاہ رہے ہیں، سب میرینز. تو یہ جو پلانز ہیں بھارت کے لیے، یہ کوئی خطرہ ہے پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیں، بھارت نے ابھی جو اپنا پلان چاک آؤٹ کیا ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی دونوں چیزوں کو سامنے رکھا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کی اوفینسو کیپیبلٹی کو انہوں نے چائنا اور پاکستان کے اگینسٹ دونوں طرح سے وہ اپنے آپ کو بڑھا رہے ہیں. صحیح. اور اسی حوالے سے دوسرا ہے ان کا کہ سی ڈینائل کے علاوہ سی کنٹرول وہ لینا چاہتے ہیں. بلو واٹر نیوی بیسیکلی مختلف امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر اپنے کنٹرولز ڈیولپ کرتی ہے، جیسے کہ امریکن نیوی ہے تو جی. جو ٹریڈ کے حوالے سے وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں. پاکستان یقینی طور پہ ہماری جو پالیسی ہے وہ ڈیفینسو اوفینسو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی ملک کے خلاف جارحیت تو نہیں کرنی، لیکن یہ کہ اتنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے کہ کوئی ملک جب ہمارے خلاف اس طرح کی حرکت کرے، جیسے مارکہ حق میں ہم نے دیکھا، تو اس کو ہم ایک بہت اچھا دندان شکن جواب دے سکیں. تو اس حوالے سے پاکستان نیوی جو ہے ماشاءاللہ ویل اکوپڈ ہے، اور اپنے حساب سے جو ہمارے دفاعی جو وہ منصوبے ہیں وہ اسی طریقے سے ان کو ڈیولپ کر رہی ہے. اب چائنا کے اگینسٹ اگر دیکھیں انڈیا، تو انڈیا نے اپنے آپ کو اس وقت میرے خیال میں 135 سے 140 کے قریب ان کے شپس ہیں ان کے انڈیا کے، اور 300 کے قریب ہیں چائنا کے. تو انڈیا جو ہے وہ اپنی بائی 2035 اپنی یہ تعداد بڑھا کے 200 کے قریب لے جانا چاہتا ہے، جس میں کہ وہ اپنے آپ کے ایئر کرافٹ کیریئرز کو بھی بڑھانا چاہ رہا ہے. اور جی. اس حساب سے تو یہ سارے وہ اقدامات ہیں جو یقینی طور پہ یہ چائنا سینٹرک ہیں، تو دونوں ہی طرح سے. لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنے طریقے سے ان کو دیکھ رہا ہے. پاکستان کے حوالے سے جو ڈے ون سے باتیں ہو رہی تھیں جس وقت اس جنگ کا آغاز ہوا، کیا پاکستان کا مستقبل میں گلف کے جو نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہوگا اس میں بڑا کلیدی کردار ہوگا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلکہ ہم بہت عرصے سے یہ خبریں سن بھی رہے تھے کہ بہت سے ممالک اس حوالے سے انگیجڈ ہیں، پاکستان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. ابھی قطر کے ساتھ، کویت کے ساتھ جو ایک دفاعی کوآپریشن کا ایک معاہدہ ہوا، کویتی وزیر خارجہ وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں 2 روز کے اہم دورے پر. پھر اور بھی ممالک ہم سن رہے ہیں کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں اسی طرح کے کوآپریشن اگریمنٹس کے حوالے سے. آپ کو مستقبل کا گلف کا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے وہ کیسا دکھائی دے رہا ہے، اور اس میں پاکستان کا کیا کردار آپ دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس لیے کہ اس میں ابھی اس وار نے بہت ساری چیزوں کو ایک تبدیلی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور اس تبدیلی میں سب سے پہلی جو ایک آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ریجن ہے اس کو خود اپنے کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ اپنے مسائل کو دیکھنا ہوگا. تو اس حوالے سے ایک ریجنل جو ہے سیکیورٹی میکنزم کی ضرورت بالکل ہے اور رہے گی. اور اس حوالے سے میرے خیال میں اب آہستہ آہستہ اس طرف بات چیت شروع ہوئی ہے، اور جس میں سعودیہ کے ساتھ آلریڈی ہمارا پیکٹ ہو چکا. ابھی قطر کے وزیر خارجہ آج آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، میرے خیال ہے 2 دن کا ان کا دورہ ہے، اور کویت کے. مختلف ملاقاتیں بھی کریں گے. جی کویت کے. جی. تو اس حوالے سے وہ بھی اسی حوالے سے وہ باتیں کر رہے ہیں، جس کے اندر سیکیورٹی بھی ہے، جس میں انویسٹمنٹ بھی ہے، جس میں انرجی بھی ہے، جس میں کمیونیکیشن ہے، ٹریننگ ہے، لاجسٹکس ہے. تو یہ کمپریہنسو ایک ایگریمنٹ ہے جس کی طرف جا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی باقی ممالک کے ساتھ بھی بات چیت میرے خیال میں بیک اینڈ پہ چل رہی ہے. تو آنے والے دنوں میں یقینی طور پہ جو ایک پوائنٹ اگر آپ دیکھیں نا 14 میں سے، اس میں وہ یہی تھا کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں سے اپنے جو آپریشنز ہیں وہ وائپ آؤٹ کرے گا اور یہاں سے وہ نکلے گا. تو ظاہر ہے امریکنز کے جو 13-14 بیسز ہیں وہ بھی یہاں سے اب خالی ہوں گے آہستہ آہستہ ایک سیکوینس کے اندر. تو اس کے لیے جو ریجنل فریم ورک ہے انڈر ملٹی پولیرٹی وہ ایسے ہی بنے گا، جس میں کہ
جو ریجنل پاورز ہیں وہ مل کے اپنے آپ کو ایک سیٹ اپ میں لے کے آئیں گی. میں بھی جیسے ہم بات کرتے ہیں جی نیٹو کی یا اس طرح کی، تو ہو سکتا ہے گلف کا بھی ایک نیٹو پیٹرن کے اوپر ایک سیٹ اپ ڈیولپ ہو جائے، اور پاکستان یقینی طور پہ اس میں بہت کلیدی کردار ادا کرے گا. امریکہ نے بمباری کان پر، اور اس کے بعد اب باتیں ہو رہی ہیں کہ دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ کسی سطح پر بحال ہوا ہے. آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو ریئلسٹک گراؤنڈز پہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ کیا دکھائی دے رہی ہے؟ مستقبل قریب میں ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اب دونوں اطراف پہ اتنی فرسٹریشن ہے کہ وہ سیریسلی چاہتے ہیں کہ اب مزید جنگ کی طرف نہ بڑھا جائے اور جنگ بندی اور پرماننٹ سولوشن اس مسئلے کا نکالا جائے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ 11 جولائی سے لے کے ابھی 24 جولائی تک جو 13 راتیں ہیں، یہ بڑی انٹینس بمبارڈمنٹ کی گئی ہے، میزائل سٹرائک کی گئی ہیں بڑے ٹارگٹس پہ ایران میں، اور ایران نے بھی ریسیپروسٹی میں اس نے جو ہے وہ گلف کنٹریز کے اندر اس کو ریسیپروکیٹ کیا ہے. لیکن جو چیز میرے خیال میں ابھی زیادہ دیکھنے والی ہے کہ اس کے اندر اب جب ایٹریشن میں یہ لوگ گئے ہیں اور اب ایک دوسرے کی جو سول جو انسٹالیشنز ہیں ملٹری کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے، تو اس سے جو معاملات ہیں تھوڑے زیادہ جو ہے وہ میرے خیال میں ان کی گڑبڑ کی طرف چلے گئے. کہ اس لیے کہ جب ایران نے بھی اس کو ریسیپروکیٹ کیا ہے تو انہوں نے جو گلف کنٹریز ہے، اسپیشلی جو ہے بحرین ہے، کویت ہے اور یو اے ای ہے، تو اس میں انہوں نے بڑی پریسائز ٹارگیٹنگ کی ہے ان عمارتوں کی یا ان فلیٹس تک کی جن کے اندر کے امریکن وہاں پہ رہ رہے ہیں یا ان کے آفیسز ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک. بات زیادہ میرے خیال میں ان دونوں طرف کو پتہ چل گیا ہے کہ وی ہیو دی ویئر ود آل ٹو ہرٹ ایچ ادر. لیکن اس کا جو نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ جو اوور آل جو پرسپیکٹو تھا میرے خیال میں، جو وار جو سمجھتے ہیں لوگ، انہوں نے اس کو دیکھنے کے بعد دونوں سائڈز پہ اس چیز کو اس کا میرے خیال میں احساس ہو گیا ہے کہ اس کو بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، اس سے جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں وہ نہیں بڑھ رہے بلکہ اسٹال ہونا شروع ہو گئے ہیں. جی تو یہ جو بریفنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دی گئی اس میں یہ خصوصی طور پہ اس بات کا ذکر کیا گیا. ان کے جو ایکسپرٹس ماہرین ہیں ملٹری کے، انہوں نے ان کو بتایا کہ اب آگے اس پہ جو نقصانات کو بڑھانے سے جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھل پائے گا، اور نہ ہی اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جو کنٹرول ہے ایران کا وہ ختم ہو پائے گا. تو جو تجارت ہے وہ نہیں کھل پائے گی. تو یہ سارے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے تھے. صحیح. نہیں تو پھر اب یہ سر یہ وہ باتیں ہیں میرا خیال ہے جو ہم ڈے ون سے ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہم نے وہ روسی کی ایک رپورٹ بھی دیکھی جس میں انہوں نے کہا جی کہ امریکی اسلحہ جو ہے وہ اب اتنے سٹاک پائل نہیں ہے اس کے کہ وہ ایک لمبی جنگ افورڈ کریں. کیونکہ دنیا میں ایک بڑی بحث یہ بھی ہوئی کہ امریکہ جیسا طاقتور ملک، اس کے پاس جو ہے یہ اسلحے کا نہ ہونا یہ شاید ڈاج کیا جا رہا ہے. لیکن اب تو سیریس کنسرنز امریکہ سے بھی اس حوالے سے اٹھ رہے ہیں. رپورٹڈ وینس اور جو امریکن چیئرمین جوائنٹ چیف ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ دوبارہ اگر بڑے حملے ایران پر کرنے کی جو ہے وہ نوبت آئی تو شاید ہمارا اسلحے کے ذخائر جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ زیادہ دیر تک چیزوں کو کیری کر سکیں. تو یہ جو سارے معاملات ہیں، اور پھر ماضی میں ایک بحث یہ ساری کہ اب ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے امریکہ میں کہ وہ لمبی جنگ افورڈ نہیں کر سکتے ایران کے ساتھ، اور اب وہ اپنے مقاصد اچیو نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب امریکہ سیریسلی کوشش کرے گا کہ وہ ایران کے ساتھ معاملات کو اب بہتری کی طرف لے کر جائے؟ جی آپ نے بالکل صحیح یہ سب جو اسیسمنٹ دی ہے. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو امریکن ہیوی سوفسٹیکیٹڈ وار مشین ہے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ایز اے ملٹری ڈیولپ کی ایران نے جی سستی، اور جو ڈرونز ہیں، جو فاسٹ بوٹس ہیں اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے استعمال کی، اور بہت ہی آپ کہہ لیں کہ سستے میزائلز استعمال کیے، اور اس سے انہوں نے یہ سی ڈینائل کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا، اور پورا ایریا انہوں نے امریکنز کو ڈینائی کر دیا. تو اس حوالے سے امریکہ کو یہ جتنا بھی آگے اب چل رہے تھے ان کو یہ احساس ہو چلا تھا کہ اب ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے میزائلز بھی ختم ہو رہے ہیں، سٹاکنگ بھی ختم ہو رہی ہے. حالانکہ انہوں نے ری سٹاکنگ کی ہے کوریا سے، ساؤتھ کوریا سے، آسٹریلیا سے اور بعض
اور جگہوں سے انہوں نے ابھی جو اس دفعہ کیمپین چلائی ہے اس کو ری اسٹاک کیا ہوا تھا وہ انہوں نے یوز کیا ہے. اور صحیح. اب آگے ان کی جو پروڈکشن لائن ہے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کے لیے اب ان کے پاس بہت سارے مسائل ہیں. تو اسی لیے ابھی ان کے پاس ابھی چارہ نہیں ہے اس چیز کے حوالے سے کہ وہ واپس ٹیبل پہ آئیں. اسی وجہ سے اب ایران نے یہ کہا ہے کہ وی ول ناٹ گیٹ ڈکٹیشن وین ٹو اسٹاپ اینڈ وین ٹو اسٹارٹ دا وار اور ٹاکس. تو یہ صحیح. بہت بڑی ان کی طرف سے ایک بات ہے کہ جو انہوں نے کی ہے کہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر دفعہ ٹیبل پہ آنا بات چیت شروع کرنا اور نشستم برخاستم کے بعد دوبارہ جو اٹیک کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح میرے خیال میں اب ایران جب بیٹھے گا ٹیبل پہ تو اگرچہ پوز تو ہوا ہے لیکن گفتگو کا جو 1 to 1 یا میڈیٹر کے تھرو جو بات چیت ہے وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے. تو جی. جب بھی یہ سٹارٹ ہوگی اس میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو میرے خیال میں اقدام ہوگا وہ ایران کی طرف سے یہ ہے کہ اس دفعہ کنسٹرکٹیو ٹاکس ہوں. اس کے بعد یہاں سے اگر کوئی اٹھے گا تو پھر اس کے بعد بیٹھنا پھر مشکل ہو جائے گا. لیکن تو میرے سر خیال میں اب ڈپلومیسی کو کنسٹرکٹیو ٹاکس کا سر آغاز کہاں سے ہوگا؟ جہاں پر پیچھے جو پہلے ملاقاتیں ہوئیں وہ جہاں پر وہ سلسلہ ختم ہوا وہاں سے چیزیں آگے بڑھیں گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت جن 14 نکات پر دونوں اطراف اتفاق کیا گیا اس میں بھی کوئی تبدیلی کی کوئی امکانات ہیں؟ کیونکہ اب کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید امریکن پریزیڈنٹ پر اس حوالے سے بھی اسرائیلی لابی کا بڑا پریشر ہے امریکہ میں کہ آپ لوگوں نے تو وہ چیزیں بھی یہاں پر سرنڈر کر دی ہیں ایران کے آگے جو پہلے نہیں کی ہوئی تھی. دیکھیں پوائنٹس تو میرے خیال ہے تقریباً وہی بنتے ہیں لیکن پوائنٹس کے اوپر جو نیگوسیشن ہے وہ تو ابھی ہونی ہے. مطلب وہ ڈیسائیڈڈ تو نہیں ہے. امریکہ نے ڈیسائیڈ تو نہیں کر لیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے لیکن اس میں کس طریقے سے کس پرائورٹی سے اور کتنی ڈیپتھ میں کون سی چیز کو دیکھنا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے ابھی ایران امریکہ کے لیے جو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے منڈے کو جو اپنی کانفرنس کی ہے ایکس جی او کے اندر جو رپورٹ ہوا ہے اس کے اندر تو یہ تھا کہ ہم priority for us is opening of Strait of Hormuz number 1 and جی. then we will talk about the nuclear. اس کے بارے میں انہوں نے ابھی تھوڑا سا ایک میں کہتا ہوں نرم گوشہ لے لیا ہے کہ اس پہ بعد میں بات ہو سکتی ہے. تو یہ دو چیزیں انہوں نے کہی ہیں لیکن آف کورس ایران کے اپنے پوائنٹس ہیں تو جب ایران بیٹھے گا تو اس کے اوپر بات کرے گا. اور تیسری ایک اور چیز ہے جو ابھی آج رپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس بائیلیٹرل ٹاک کے اندر اسرائیل کو آؤٹ سائڈ آف دس ٹاکس انہوں نے کہا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا چیز ہے جس کے اوپر ایران جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ایران اس چیز کو لے کے چلے گا کیونکہ وہ تو آل فرنٹس کی بات کرتا ہے. تو یہ کچھ ابھی میرے خیال میں اریٹنٹس ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسٹل اٹ نیڈز اے لٹل کلیریفیکیشن. بالکل ٹھیک. یورپین کنٹریز اسپیشلی یو کے نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ ہم بیچ میں آ کے ایک میکنزم کے طور پہ انٹرم میکنزم کے طور پہ اسٹریٹ آف ہارمز میں ہم کنٹرول سنبھال سکتے ہیں. بڑی جنگ ہوگی، دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا وہ کمپیریٹیولی مشکل ہوگا. پھر امریکن اکانومی اس وقت شدید کرائسس کے اندر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کے اندر جو ہے وہ بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سپر پاور کی جس کی اپنی پاورز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا ابھی کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کنوے کیا گیا ہے کہ اگر آپ کا جو بنیادی مسئلہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے اسٹریٹ آف ہارمز تو ایران وہ کھول دے گا اگر آپ کنٹرول کرتے ہیں اور یقین دہانی کرواتے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ کوئی گھٹیا حرکت نہیں کرے گا. اور سیکنڈلی لیبنان کے حوالے سے جو کمٹمنٹس ہیں ان کو مکمل طور پر آنر کیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بھی ہو جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ تھوڑی سی کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی اور آگے بیٹھ کر بات کرنا اور چیزوں کو بہتر نوٹ پر آگے لے کر جانا کمپیریٹیولی آسان ہو جائے گا؟ یہ بات چیت ضرور ہو رہی ہے اور اس کے اندر یورپین کنٹریز اسپیشلی یو کے نے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ ہم بیچ میں آ کے ایک میکنزم کے طور پہ انٹرم میکنزم کے طور پہ اسٹریٹ آف ہارمز میں ہم کنٹرول سنبھال سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک پروپوزل چل رہا ہے لیکن اس ساری پروپوزل کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی بات چیت یا اندیا یا کوئی یس اور نو یا کسی ایک بات کے اوپر کوئی ایسی بات ابھی تک کچھ نہیں ہے. انہوں نے سمپلی یہ کہا ہے کہ ابھی تک ہمارا کوئی بات چیت نہیں کی ہم نے. ہاں یہ صرف یہ ایک چیز ہوئی ہے کہ چونکہ امریکہ نے پاز دیا ہے تو ہم نے بھی اپنی طرف سے اس کو اپنے ٹیکس کو ہم نے روک دیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اسٹریٹ آف ہارمز سے انہوں نے کسی شپ کو ابھی تک نہیں جانے دیا. ابھی جو ان کا ابھی تک سٹینس ہے وہی ہے کہ ہمارے جو اسٹریٹ آف ہارمز کا جو پارٹ آف ایران ہے
اس سے جو گزرے گا وہی جائے گا، اور اس کو اس طریقے سے جانا پڑے گا جیسے کہ ہم نے ڈکٹیٹ کیا ہے، اور اس میں تقریباً 2 ملین کا ٹول ہے پر شپ، وہ بھی پے کرنا پڑے گا. تو یہ ہے ان کی ابھی تک کی جو گفت و شنید ہے. اور سر اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ امریکی صدر نے کہا تو ہے کہ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، لیکن امریکہ ان کو جنگ میں شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ صلاحیت کتنی ہے وہ خیر ساری دنیا نے دیکھ لی. ایران کو جنگ میں شکست دینے کے خواب کے ساتھ امریکہ نے اپنا پوری جو مت تھی امریکہ کو لے کر، ان کی ملٹری مائٹ کا اور ان کے سول سپر پاور کا، وہ سارے سٹیٹس جو ہیں وہ شیک کر دیے ایران نے. اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور ابھی جو تحفظات ہیں امریکن جتنے بھی سیکیورٹی ریلیٹڈ جو ان کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سٹاک پائلز اب اتنے نہیں ہیں کہ ہم ایک لمبی جنگ افورڈ کریں، پھر سر امریکہ کیا کرے گا؟ مطلب پھر تو ایک بڑی جنگ ہوگی، دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا وہ کمپیریٹیولی مشکل ہوگا. پھر امریکن اکانومی اس وقت شدید کرائسس کے اندر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کے اندر جو ہے وہ بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں، میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کہ اس طرح کی سچویشن ڈیولپ نہ ہو، کیونکہ جب کہتے ہیں کہ ارریشنالٹی پریویل کر جائے اور ارریشنالٹی میں کچھ ایسے اقدامات لے لیے جائیں جو کہ دنیا کے لیے میرے خیال میں بہت بڑی ایک عظیمت ہو جائے گی. وہ آلریڈی ایک دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بیچ میں اس چیز کا اندیہ دے چکے ہیں، جب انہوں نے کہا تھا کہ اوور نائٹ وی ہیو دی کیپیبلٹی ٹو وائپ آؤٹ اے سویلائزیشن. جی تو یہ وہ دھمکی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت اور جس کے اوپر یورپین یونین اور رشیا اور چائنا نے بہت زیادہ اس کے اوپر ریئیکشن شو کیا تھا. تو میرے خیال میں یہ وہ چیزیں جو کہ سوچنے والی بھی، دیکھنے کے حساب سے اگر آپ کہیں تو یہ تقریباً وہ ہیں جو کہ ورلڈ وار 2 کو روکنے کے لیے جب ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر استعمال کی گئی. تو اس طرح کے میرے خیال میں اگر اس طرف اگر کوئی ارریشنالٹی کی طرف جانا پڑ گیا یا کچھ ایسا امریکہ نے کر دیا تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا دنیا کے لیے. نہیں تو لیکن اس آپ سے تو اس کے پہلے امکانات دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اب تو ٹیکنیکل نیوکس کے استعمال کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید امریکہ کسی سٹیج پر اس کو بھی کنسیڈر کر رہا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ سپر پاور جو ہے اس میں ابھی جس طریقے سے اور بہت ساری چیزوں میں ریشنالٹی نہیں نظر آ رہی، جس میں وینزویلا والا سلسلہ ہوا، اسی طریقے سے جو ٹریڈ گرین اینڈ لینڈ والا. ٹیرف کا جو جی سلسلہ شروع کیا گیا، اسی طریقے سے گرین لینڈ کے اوپر آکوپیشن کی بات کی گئی. تو یہ ایک فرسٹریشن ہے سپر پاور کی، جس کی اپنی پاورز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں نا، ٹرانس اٹلانٹک جو ان کے ریلیشن شپ ہیں وہ بھی ابھی سٹرین ہو چکے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے ٹورڈز دی اینڈ دیکھیں ورلڈ وارز کیوں ہوئی، اسی وجہ سے ہوئی کہ اس میں ایک لیول پہ آ کے ارریشنالٹی اسٹارٹڈ پریویلنگ. تو میرے خیال میں اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ابھی جب ڈپلومیسی کو میرے خیال میں دیا جا رہا ہے چانس، تو ایران کی طرف سے بھی کچھ ایریاز میں گیو اینڈ ٹیک کی طرف آنا چاہیے تاکہ یہ اس سلسلے کو کسی حد تک کم کیا جا سکے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، بڑی باتیں ہو رہی ہیں ایران کی ماسکیٹو فلیٹ کی، اور اب تو روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے بھی اس کو بڑا جو ہے وہ اس کی تعریف کی ہے کہ یہ جو جدید ہتھیاروں سے لیس چھوٹی کشتیاں ہیں ان کو بڑا مؤثر قرار دیا ہے، اور اپنے لوگوں کو بھی مشورہ دیا ہے کہ وہاں پر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ جس طرح کی چیزیں ایران نے استعمال کی اسٹریٹ آف ہارمز میں، جو کاماکازی جو کشتیاں تھیں ان کے پاس، پھر کچھ باتیں ہوئیں کہ اگر امریکہ جو ہے وہ مکمل طور پر یہ تمام کشتیاں بھی ختم کر دے، جو بہرحال ختم کرنا بہت مشکل ہے، کافی لمبا عرصہ اس کو لگے گا، تو چھوٹی جو بوٹس ہیں جو فشنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی کھڑے ہو کے ایران کنٹرول کر سکتا ہے، جو ہے وہ جو کندھوں پر راکٹ لانچرز جو ہیں وہ لے کر وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ماسکیٹو فلیٹ ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایران نے واقعتاً حیران کیا اپنی ٹیکنالوجی سے دنیا کو؟ جی، یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر ملک کو جو اپنا جب ڈیفنس کرنا ہوتا ہے تو اپنی جغرافیکل پوزیشن کو دیکھ کے اور اپنے جو اس کے انوائرمنٹ ہے اس کو ریڈ کر کے ہی ہمیشہ کیا جاتا ہے. تو ایران جو ہے پچھلے 10 سال سے، وہ ابھی کہتے ہیں کہ ہم پچھلے 10 سال سے اس وار کا انتظار کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے اپنی تمام چیزوں کو ڈیولپ کیا جس بالکل میں صحیح. انہیں پتا تھا کہ ہم نے امریکہ کے خلاف یہاں پہ لڑنا ہے. تو ان کی جو پالیسی رہی ہے وہ
پرائمریلی ڈینائل کی ہے کہ انہوں نے امریکہ کو ڈینائی کیا ہے. کنٹرول ظاہری بات ہے وہ بہت زیادہ ایریا تو نہیں کر سکتے, اس کے لیے پھر آپ کو ایئر پاور بھی چاہیے ہوتی ہے, بیکاز سی کنٹرول یا لینڈ کنٹرول بھی کسی جگہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایئر پاور کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب چونکہ ان کے پاس ایئر پاور نہیں ہے تو اس حوالے سے کم از کم ان کی یہ جو ماسکیٹو فلیٹ آپ کہہ لیں یا اسمال بوٹس ہیں جو پاور بوٹس ہیں, وہ اپنی ویلیو آف نیوسنس انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کریٹ کی اور انہوں نے استعمال کی. اب آپ دیکھیں ایک شپ کے اگینسٹ اگر کاماکازی بوٹ وہ جاتی ہے اور جسٹ بیفور امپیکٹ اس کے جو بوٹ کے اوپر دو اس کے رائڈر ہوتے ہیں وہ رائٹ لیفٹ پہ اپنا وہ جمپ مار جمپ جاتے ہیں کر دیں. پانی میں, اور وہ بوٹ جا کے ہٹ کرتی ہے. تو دس از اے ویری ویری سمپل وے آف ہٹنگ دا شپس. تو یہ آئی تھنک انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ماسٹر کیا, اور اس کو اب نہ کسی میزائل سے آپ روک سکتے ہیں نہ کسی اور طریقے سے, اور یہ کیسا انہوں نے آلہ استعمال کیا, یا جنگ کے حکمت عملی کے ساتھ